پہلے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آج کی ہماری گفتگو خاص طور پر جو ویڈیو جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں امریکہ کیوں آیا ہے؟ آپ کا کیا میرے نزدیک آپ کی یہ ساری جو ریڈنگ ہے وہ غلط ہے. میری ملاقات ہوئی تھی ایک مرتبہ لیکن یہ کہ میں بارہ غلط ہے. یہ اسامہ کا باپ نہیں کر سکتا اسی کے جس کے بعد جو ہے آپ نے پھر بات کا رخ پھیر دیا تھا. آپ کی بات خطرناک نہیں ہو جاتی بہت؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا واقعہ کوئی ہوا ہی نہیں ہے. جی کمشنر مالاکنڈ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سامنے دہشت گردی کی تعریف کیجئے. آپ دہشت گردی کس چیز کو سمجھتے ہیں موجودہ زمانے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آج کی ہماری گفتگو خاص طور پر جو ویڈیو دکھائی گئی ہے جو سوات میں واقع ہوا ہے، منظومہ طور پر ہوا بھی ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے ہوگی. جی یہ براڈ اس کا جو ٹائٹل ہے یہ میرے علم میں نہیں تھا. اچھا. باقی اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے دنیا میں دہشت گردی کے حوالے سے، وہ ویسٹ کی ایک اصطلاح ہے جو اس نے ایجاد کی ہے. عالم اسلام میں جو ریئیکشن ہے ان کی زیادتیوں کے خلاف، ان کے مظالم کے خلاف، جی اس ریئیکشن کو در حقیقت انہوں نے ٹائٹل یہ دے دیا ہے. اچھا. اور اس حوالے سے وہ پھر اور ساتھ اس کو براڈ کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی اسلام کو ایک نظام کا نام دے، جو کوئی بھی نظام خلافت کی بات کرے، جو کوئی بھی اسلامی حکومت قائم کرنے کا نام لے، وہ دہشت گرد ہے اور وہ ہمارا جو ہے ہدف ہے، ہم ان کو ختم کر کے رہیں گے. تو یہ تو معاملہ اصل میں وہی ہے جس کو کہ اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار غلامی. اور یہ کہ اس کے لیے خاص ایک مارکہ جو ہے اب جو آنے والا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، اللہ شیطان ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو اس وقت جو ہے یہ کلیش ہے، اسے کلیش آف سویلائزیشن بھی کہا گیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور کتاب جو آئی ہے بس میں کلیش آف سسٹمز ہے، مجھے اس کے آتھر کا نام یاد نہیں ہے. جی نظاموں کا تقابل، نظاموں کا مقابلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے. جی اس کے حوالے سے ویسٹ کو چونکہ اندیشہ ہے، یا یوں سمجھیے کہ ابلیس کو چونکہ اندیشہ ہے کہ اسلامی نظام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، جی عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ جو علامہ اقبال نے آج سے یوں سمجھیے کم سے کم 60 برس پہلے یہ اشعار کہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو یہ در حقیقت اس کا اب ظہور ہو رہا ہے. تو وہ ہے اصل میں دہشت گردی ان کے نزدیک. اب اس میں یہ ضرور ہے کہ بعض جو حلقے ہیں انہوں نے اپنے ایک غصے میں یا انتقامی جذبات میں ایسے کام بھی کیے ہیں کہ جنہیں عام طور پر مناسب نہیں سمجھا جاتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسی ذیل میں آنے والے ہیں جیسے کسی بچے کو آپ غصہ دلا دیں تو وہ بچہ جس طرح مس بہیو کرے گا، اسی طرح ہمارے ہاں بعض طبقات بھی ہیں. اور اس کے ضمن میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کو بری بات کا زبان سے نکالا جانا پسند نہیں ہے مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو. تو مظلوموں کی طرف سے اگر کوئی ان کے رد عمل کے اندر کہیں کوئی شدت پسندی بھی آ جائے تو میرے نزدیک وہ کنڈون کیے جانے کے قابل ہے. 14 برس امریکہ افغانستان کے معاملات سے بالکل لا تعلق رہا، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر امریکہ یہاں آیا ہے تو وہ بن لادن اور القاعدہ کے پیچھے نہیں آیا بلکہ اس کے اپنے ڈیزائنز ہیں اور ان کی وجہ سے وہ امریکہ یہاں آیا ہے؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں امریکہ کیوں آیا ہے. جی جب اس نے دیکھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مولوی ملاٹے جو ہیں ان کو طالبان کو تو امریکہ نے مدد کی تھی ان کی، اور یہاں سے بے نظیر حکومت نے ان کو کی مدد کی تھی. اس کا وزیر جو تھا وہ فرت اللہ بابر کیا نام تھا اس نے مدد کی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مولوی ملاٹے ہیں، انہیں ہم جس طرح چاہیں گے استعمال کر لیں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو نظم قائم کر دی، افغانستان میں 85% 90% ایریا میں امن، ایبسولوٹ امن، اور ایک حکم کے اوپر وہاں پر پاپی کی کاشت زیرو ہو گئی. اور اس کے بعد جو اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے تو اب انہیں خطرہ ہوا کہ اسلام ایک نظام کی حیثیت سے یہاں ابھر سکتا ہے. اور یہی وہ شے ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اب طالبان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، حکومت کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کام یہ ٹوین ٹاورز خود کروائے ہیں
امریکہ نے کروایا، امریکہ نے کروایا، موساد نے کروایا، نیو کونس نے کروایا. اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کے اوپر رپورٹس آ چکی ہیں کہ جو بھی سٹوری بنائی گئی ہے کسی طریقے سے بھی ٹینیبل نہیں ہے، وہ تو انہوں نے خود کروایا. اس لیے اس سے کچھ پہلے وہاں پر ایک چیز چھپ چکی تھی، امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر. جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ اندر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ جو ہے یورپ والے جو ہے خوشامد کرتے رہے، چرچل بھی گیا، دورہ بھی کیا، وہ اٹھنے کو تیار نہیں تھا. وہ ایک شیر تھا، اپنے جھاڑ میں سو رہا تھا، ادھر بھی سمندر ہے ادھر بھی سمندر ہے، اٹلانٹک ہے، پیسیفک ہے، آرام سے. لیکن پرل ہاربر کے بعد پھر وہ اٹھا چنگاڑتا ہوا. اسی طریقے سے جو نیو کونس اور جو جوئش لابی امریکہ کی ہے، وہ چاہتی تھی اب کہ اس کے اوپر جو ہے ایک فیصلہ کن اقدام کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے وہ کام کروایا اور اس سے جواز حاصل کیا، اور انہوں نے طالبان وہاں سے اب پاکستان کی طرف بھی آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں مسائل ہم ساتھ لے کر چلیں گے. تحریک طالبان پاکستان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل میں اس سے واقف نہیں ہوں، اور اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنا بہت مشکل ہے. میرے نزدیک میں ہوچ پوچ ہے. اس میں کچھ تو ایسے ہی لوگ ہیں جیسے کہ طالبان افغانستان جو شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اسلام کی بالادستی چاہتے ہیں، لیکن ان کے کور میں کچھ کرمنلز بھی ہیں جو کڈنیپنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی را اور موساد اور خاد کے ایجنٹس بھی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی ہو، اور بدامنی کے نتیجے میں جواز ہمیں مل جائے، جیسے کہ کہا تھا سبرامنیم نے 1971 میں کہ دس از دی چانس آف دی سینچری، مشرقی پاکستان کا معاملہ. ایسا ہی کوئی یہاں بدامنی کا معاملہ ہو جائے اور ہمیں موقع یعنی طالبان کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اچھا، اب ذرا اس طریقے سے آگے چلتے ہیں کہ دیکھیے، ایک تو تحریک اور یہ بھی ایک جملہ اضافہ، اور یہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے ہو از ہو. اچھا، اب اگر مجھے عرض کرنے کی آپ اجازت دیں تو تحریک طالبان پاکستان جو ہے ایک باقاعدہ ڈیفائنڈ تنظیم ہے. اس کے لوگ سب لوگوں سے ملتے ہیں، میڈیا کو بلاتے ہیں، میڈیا کے سامنے اپنی تمام باتیں رکھتے ہیں، باقاعدہ ان کا چھپا ہوا لٹریچر ہے. جیسے بیت اللہ محسود ہیں جو سب لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. میڈیا والوں کو انہوں نے بلایا ہے. ان کے چند ایک نقطہ نظر ہیں. سب سے پہلا ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں، ہمارے امیر المومنین، وہ ملا عمر ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے. اس کے بعد مزید آگے باتیں ہیں. دوسری بات نفاذ شریعت ہے. نفاذ شریعت میں ان کے شریعت کا اپنا ایک سٹائل ہے جس سے کچھ دوسرے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس کی طرف بھی میں ابھی آؤں گا. لیکن سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے، وہ بنیادی چیز جنوبی وزیرستان سے لے کر سوات تک کے تمام تحریک طالبان پاکستان میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر المومنین ملا عمر ہیں اور ملا عمر کے راستے پر ہم چلیں گے. تو ان کے اس نقطہ نظر کے بارے میں آپ کا کیا انالیسس ہے؟ آپ کی یہ ساری جو ریڈنگ ہے وہ غلط ہے. اچھا، یہ آپ ان کی کچھ لوگوں کے بیانات کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں. میں ان لوگوں ہی کو ڈاؤٹ فل سمجھتا ہوں جن کے بیانات پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں. ہو از ہو، کون کس کا پیروکار ہے اور نہیں ہے، ملا فقیر ہے، وہ فلاں ہے، مسعود ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، کون، کچھ بھی نہیں. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میں خود وہاں گیا ہوں اور میں نے خود ان سب لوگوں سے گفتگو کی ہے، یہ سب لوگ جتنے موجود ہیں، مثال کے طور پر مسلم خان صاحب ہیں، مثال کے طور پر ان کے جتنے بھی باقی تحریک طالبان کے مسعود سے بھی بات ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ سامنے یہ بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو جھٹلانے کے لیے کوئی بات رہ نہیں جاتی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی، جیسا میرا تھیسس ہے کہ وہاں پر را کے اور اس کے ایجنٹ بھی ہیں، تو وہ کیا آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا وہ جو بات کرتے ہیں اس میں جھوٹ کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک. اچھا، دیکھیے ہمارے ہاں پاکستان میں شیعہ سنی مار کٹائی جتنی ہوئی ہے اس میں بھی میرے نزدیک را کا ہاتھ تھا. کیونکہ ہم نے جو پریشان کیے رکھا بھارت کو کشمیر کے اندر، آخر اسے بدلہ لینا تھا. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر المومنین ملا عمر ہیں جن کے احکام پر ہم چلیں گے، تو یہ نقطہ نظر ان کا آپ کے نزدیک قابل توجہ ہے؟ نہیں، میرے نزدیک ملا عمر کا بیان زیادہ اہم ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان میں اس نوعیت کی کارروائیاں کر رہے ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، he has disowned them. اچھا، ٹھیک، big disclaimer. اچھا، اس بیان کو آپ یقین کرتے ہیں؟ حالانکہ ملا عمر سے کسی کی ملاقات تو ظاہر ہے کہ میری ملاقات ہوئی تھی ایک مرتبہ، لیکن یہ کہ میں ظاہر ہے کے کوئی بارے میں رائے رکھتا ہوں، پرانی اور ملاقات سمجھتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ طالبان افغانستان نے افغانستان کی سرحد سے باہر کوئی کارروائی آج تک نہیں کی ہے. اچھا، یعنی مولانا حسن جان صاحب وغیرہ اور اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ آپ کے خیال میں پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے اپنے لوگ ہیں. اچھا، طالبان افغانستان نے اپنی سرحدوں سے باہر کوئی کارروائی نہیں کی ہے. اور یہ جو بھی ہے اسامہ نے جو کوئی ذرا زیادہ ہی لے کر
کوئی کہہ بھی دیا تھا کہ شاید میں نے کیا ہے، سب غلط ہے. یہ اسامہ کیا، اسامہ کا باپ نہیں کر سکتا تھا یہ کام. اس کی طرف ابھی آتے ہیں. دوسری بات جو ان کے ہاں موجود ہے وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ خودکش حملے بالکل جائز ہیں، ہم کریں گے، ہمارے پاس یہ ہتھیار موجود ہے، اور ممکن ہے کہ آپ اس کو بھی غلط قرار دیں، لیکن بہرحال بیت اللہ محسود نے، مولانا فضل اللہ نے، مسلم خان صاحب نے، یعنی یہ سب ایسے لوگ ہیں کہ جو میڈیا سے ملتے ہیں، بیسیوں لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ تمام کے تمام اٹیکس ہم نے کیے ہیں اور ہم اس کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں، ہم اس کو جہاد کی سب سے بڑی قسم سمجھتے ہیں. تو اس کے متعلق آپ کا کیا نقطہ ہے؟ میرے نزدیک تو اب جو بیت اللہ محسود کے بیانات آ رہے ہیں میرے نزدیک وہ سب کنکاکٹڈ ہیں، اس کی طرف جو ہے منسوب کیے جا رہے ہیں. اس کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ شاید اسامہ تو شاید اب دنیا میں ہے نہیں، چلا گیا، یا یہ کہ اب اس کا نام پرانا ہو گیا، وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ جذبہ انگیز نہیں ہے اس کا ذکر. تو اب یہ بنا اس کے لیے اب آ کر انہوں نے $50 ملین کا جو ہے اس کا سر کا مقرر کیا ہے. اور اب جو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی میں نے کروایا، یہ بھی میں نے کروایا، یہ بھی میں نے، یہ سب کا سب در حقیقت وزیرستان کے اوپر ڈائریکٹ انٹری کرنے کا نیٹو کا، اس کے لیے جواز پیدا کیا جا رہا ہے. سوات کے متعلق یہ صورتحال ہے کہ سوات میں آہستہ آہستہ یہ صورتحال بن رہی ہے کہ طالبان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ڈیفیکٹو حکمران اس وقت وہاں موجود ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے بزور بازو اس طریقے سے لیا ہے. تو کیا یہ طریقہ آپ کے نزدیک جائز ہے، مناسب ہے؟ کون سا طریقہ؟ یہ جو بزور بازو لینے کا. میرے نزدیک دیکھیے سب سے بڑی بات، اگر آپ اپنی بجائے دوسری مثال سے سمجھ لیں گے تو بہت اچھا ہوگا. خوشتراں باشر کے سدے دل براں گفتہ در حدیث دیگراں. کشمیر کے لوگوں نے اگر سٹرگل کیے تو جائز تھی یا ناجائز تھی؟ یہ بات بھی میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی علاقے کے اندر جغرافیائی حد بندیاں تو کر دی گئی ہیں، بد گئی ہیں، اس کے اندر رہنے والے علاقے کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نظام علیحدہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. اب کشمیر ہے، وہ اگر علیحدہ ہوتے ہیں، اگر ان کی رٹ قائم ہو جاتی ہے کشمیر میں اور پھر وہ اپنا نظام قائم کرتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ ٹھیک. اگر وہ وہاں سے انڈین فورسز کو بھگا دیتے ہیں اور وہاں پر اپنا نظام قائم کر لیتے ہیں. تو میں نہیں جانتا کہ یہ ہوا ہے، یہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کے کہنے پر، کیونکہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے تو میں آپ کو زیادہ، لیکن یہ سب کچھ اخبارات میں، ٹی وی میں، سب چیزوں میں آتا ہے. اخبار میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اخبارات کے اندر جو کچھ آتا ہے، اب یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آئیں گے، ابھی آئیں گے اس کے بارے میں پوری طرح. اس حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اگر ہوا ہو بالفرض، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوات کے لوگ چاہتے ہیں شریعت نافذ ہو، بالفرض کہہ رہا ہوں، جی بالفرض، بالفرض، اور انہوں نے بزور بازو ایک علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آزادی ملنی چاہیے، ہماری خود اختیاری ہونی چاہیے، مختلف جگہوں کے اوپر دنیا کے اندر تحریکیں ہیں، فلپائنس کے اندر مسلمان لڑ رہا ہے، اگر وہ کوئی علاقہ آزاد کرا لیتے ہیں اور کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو کیا ہمارا اعتراض ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے مختلف ممالک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. چچنیا کے مسلمان اگر کامیاب ہو جاتے ہیں روس سے گلو، ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا. لیکن میں تو کہتا ہوں قانون تو ایک ہی رہے گا. ملک تو ہے، روس ہے، ملک ہے، فلپائنس ہے، ملک ہے پاکستان، لیکن ملک جو ہے پاکستان 97% مسلمان پاپولیشن کا ملک. ہی کچھ لوگ اگر چاہتے ہیں علیحدہ ہونا، ملک انڈیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق حاصل ہے سیسیشن کا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے میں نے مثال وہ دی تھی کہ جس کے بعد جو ہے آپ نے پھر بات کا رخ پھیر دیا تھا. آپ کی بات خطرناک نہیں ہو جاتی بہت؟ خطرناک کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم ان کے حق خود ارادیت کی سپورٹ نہیں کرتے. اچھا، تو اسی طریقے سے اگر سوات کے لوگ اور قبائلی علاقے کے لوگ مانیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس کے لیے، اگر آپ نے ان کے لیے راستے دوسرے بند کر دیے ہوں، اگر آپ کے لیے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل مینز جو ہے ختم کر دیے، جو راستہ آپ کے لیے کھلا ہے وہ تو ان کے لیے بھی کھلا ہے نا، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ کر کے پیچھے پھر گئے تھے. جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے پر خلاف ورزی ہوئی، اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ معاہدہ جو ہوا ہے سوات کا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پورا جو ہے امریکہ اور آپ کی حکومت کے کچھ عناصر جو ہے، یہ سارا کچھ، یہ ویڈیو جو آئی ہے اسی لیے آئی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی اس کے بعد ویڈیوز کی طرف آتے ہیں، لیکن میں آپ سے تھوڑا سا ذرا ایک طبقے کی بات کرتا ہوں. وہ طبقہ کہتا ہے کہ جو ہی اعتراض کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ دینی طبقہ پاکستان کا کہتا ہے کہ جناب ہمیں نہیں معلوم کہ کیا حقیقت ہے، ہم نہیں جانتے ان کو، جیسے کہ آپ نے بھی کہا. لیکن جہاں پر امریکہ پر اعتراض کی بات آتی ہے تو مثلا یہ معاہدہ ہے، اس کے متعلق ابھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ دراصل اس معاہدے کو تو امریکہ نے توڑا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ معاہدہ ہوا ہے یہ تو ANP اور مولانا صوفی محمد کے درمیان ہوا ہے، اور ANP تو بالکل ایک سیکولر پارٹی ہے، اس سے پہلے MMA یہ معاہدہ نہیں کر سکی تھی. بالکل صحیح، اور یہی اس کا ثبوت ہے. ANP اگر مجبور ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماس موومنٹ تھی سوات کے اندر جس کو ریزسٹ کرنا ممکن نہیں رہا تھا.
اچھا، اور یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ملیٹنٹ موومنٹ تھی اور جس کا مقابلہ آرمی نہیں کر سکتی تھی کچھ مختلف وجوہات کی وجہ سے. اگر علاقہ ایسا ہو گیا کہ جس پہ آرمی کی پاکستان کی ریٹ ختم ہو گئی تو کہا گیا ریٹ ختم ہو چکی ہے، ان کی ریٹ تھی، انہوں نے اپنی کوئی قوانین نافذ کیے تو ان کو حق ہے. تو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں بن جائے گا؟ ہے دنیا کا اصول یہ. اچھا، یہی ہے. کہاں ایسا ہی نہیں ہے، ہے، ایسا مجھے ہی یہ ہے. بتائیں کہاں نہیں ٹھیک ہے. ہے، ٹھیک ہے. یعنی اصل الاصول یہی ہے جو ہوتا یہی ہے. ہوتا یہی ہے. ایک ہے کہ ہونا کیا چاہیے، یہ دوسری بات ہے. ہوتا کیا ہے؟ جی جی. اچھا، ہوتا ہے اب ہم اس ویڈیو کی طرف آتے ہیں. یہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی، ویڈیو سب لوگوں نے دیکھی، اور میں آپ کے سامنے کچھ معلومات بھی عرض کروں گا جو وہاں ظاہر ہے کہ قریبی جو جتنے رہنے والے ہیں، لیکن اس پر پہلے میں آپ کا تبصرہ لینا چاہتا ہوں. میرے نزدیک تو ویڈیو فیک ہے. جی. اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا واقعہ کوئی ہوا ہی نہیں ہے. جی. کمشنر مالاکنڈ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. جی. اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ لڑکی جو ہے جس کو وہاں پہ تلاش کیا گیا ہے وہ کہتی کوئی میرے ساتھ ویسا واقعہ نہیں ہوا، میں عدالت میں بھی جانے کو تیار نہیں ہوں. پھر یہ کہ کبھی کہتے ہیں 35 کوڑے مارے، کبھی کہتے ہیں 15 مارے. اچھا، اگر کوئی زنا کی سزا کا تھا تو وہ تو 100 ہونا چاہیے تھے. جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی کنٹرڈکشنز ہیں جی. کہ یہ واقعہ میرے نزدیک صرف فیک ویڈیو بنائی گئی ہے، جس طریقے کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کل کے اخبار میں واقعہ ذکر میں آیا ہے. اور وہ اس لیے ہے تاکہ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر اب کئی طرح کی پولرائزیشنز تو پہلے موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے علاقائیت ہے، جو سینٹریفیوگل فورسز ہیں وہ ایٹ ورک ہیں، کون نہیں جانتا کہ ہیں. اب ایک اور پولرائزیشن جو ہے اب شدید ہو جائے، مذہب کے ماننے والے اور جو سیکولر ہیں، جدید ذہن کے لوگ ہیں، ان کے درمیان ایک تصادم پیدا ہو جائے. جی. یہ اس کے لیے در حقیقت اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کے الطاف حسین صاحب کے بیانات آئے ہیں، جیسا کہ اس پہ جلوس نکلا ہے. عافیہ صدیقی ابھی ذرا اس کی طرف آتے ہیں، عافیہ صدیقی کی طرف جاتے ہیں. کہنے دیجئے مجھے کہ عافیہ صدیقی کے اوپر کبھی بیان نہیں آیا، عافیہ صدیقی پر کوئی جلوس نہیں نکلا. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عافیہ صدیقی کی بات بھی کی ہے اور جنہوں نے ان ویڈیوز کی بات بھی کی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت جلوس نکال رہے ہیں اس ایشو کے اوپر. اصل میں بیانات تو بے شمار ہوں گے، بیانات تو بے شمار ہوں گے. نہیں، جلوس جنہوں نے نکالے ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کو یہ نظر نہیں آیا. یہ سارا معاملہ جو ہے میرے نزدیک یہ ایک نئی پولرائزیشن پاکستان میں شروع کروانے کا ذریعہ ہے. تھوڑا سا ذرا ہم حقائق کی طرف آتے ہیں. طالبان اس سے انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے خواتین کو کوڑے مارے ہیں. طالبان اس سے بھی انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے سرعام خواتین کو کوڑے مارے ہیں. طالبان دو چیزوں سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ایسا دراصل برسر جنگ ہوا تھا جس میں ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم ایک صحیح ہیرارکی کرتے. ایک منٹ، میں بھی بتاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد طالبان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خاص واقعہ ہے یہ واقعہ پیش نہیں آیا، باقی مختلف واقعات کی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں ہماری طرف سے ایسا ہوا تھا. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ڈائریکٹ جناب مسلم خان صاحب جو ہیں، جو تحریک طالبان سوات کے ترجمان ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کی تمام تفصیل پیش کی ہے. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کے تو ہزاروں گواہ موجود ہیں کہ اس طرح کے واقعات وہاں پیش آئے ہیں. ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، ایگزیکٹلی یہ کون سی جگہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو کب آیا تھا، کس طریقے سے ہوا تھا، یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. اچھا، اب اس میں ہمارے سامنے کچھ چیزیں پیش آتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ فرض کیجئے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ الگ بات.